یہ ہے سورہ النساء 5واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 119۔ شیطان کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بر ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس نے کہی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بر ضرور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں خواہشات ان کے اندر ابھاروں گا۔ تیسری بات اس نے کہی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو کہوں گا کہ یہ جانوروں کو غلط طریقے سے استعمال کریں اور ان کے کانوں کو چیر ڈالیں۔ جو جانوروں کے اندر تو نے حرام ٹھہرائے ہیں میں ان کو کہوں گا یہ اس کو حلال کر لیں گے، اور جو تو نے حرام ٹھہرائے ہیں اس کو حلال، اور جو تو نے حلال کیے ہیں اس کو یہ حرام کر لیں گے۔ چوتھے نمبر پر کہنے لگا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور بر ضرور کہوں گا، میں آرڈر کروں گا، میں کہوں گا، امر کہتے ہیں آرڈر کرنا، میں حکم دوں گا تو جو تو نے بنایا ہوگا تیرے بنائے ہوئے تخلیق کو، تیری کی ہوئی تخلیق کو یہ لوگ بدل ڈالیں گے، میں ان سے یہ کام کرواؤں گا۔ اللہ پاک نے آگے سے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیا مجھے چھوڑ کر خاسرہ خسران مبینہ، وہ تو گھاٹے میں گیا، وہ نقصان میں گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ آیات میں آپ کو اس پر مزید سناتا ہوں، پہلے یہ ذرا جو پوائنٹ ہیں ان کو توجہ سے سن لیجئے گا، بلکہ ایک آیت پہلے اور سن لیں تاکہ بات مزید پکی ہو جائے۔ یہ ہے 8واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ الاعراف۔ سورہ الاعراف کی آیت کا نمبر ہے 17۔ قالا، غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائی، یہ شیطان کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو لعین قرار دیا اور جنت سے نکال دیا تھا تب اس نے آگے سے بات کی، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، شیطان نے کہا کہ اے رب العالمین تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ، سب کہیے نعوذ باللہ۔ شیطان نے کہا معاذ اللہ، کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بر ضرور بیٹھوں گا تیرے انہی بندوں کے راستے میں جا کر جس کو تو صراط مستقیم فرماتا ہے، میں اس صراط مستقیم کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ مثلا ادھر صراط مستقیم ہے تو میں درمیان میں بیٹھا ہوں گا، کوئی بندہ بھی آئے گا تو میں اس کو روکوں گا ضرور بر ضرور کو سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ اور کہنے لگا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں تیرے ان بندوں کے سامنے سے آ کر حملہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، میں ان کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں ان کی دائیں جانب سے ان پر حملہ آور ہوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں بائیں جانب سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ کوئی طرف ایسی نہیں ہے جو میں ان کی رہنے دوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ اکثر تیرے ہی بنائے ہوئے بندے تیرے ناشکری کریں گے، تیرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، میری مانیں گے تیری نہیں مانیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ شیطان کہتا ہے نہ بندیاں نے میری مننی ہے، تیری کوئی نہیں مننی۔ یہ قرآن پاک ہے میرے پیارے بھائی، یہ نہ کہنا کہ سانو مولوی صاحب نے شیطان کہہ دیتا، نعوذ باللہ۔ سنیے، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ بندے میری مانیں گے، لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر ان میں سے تیری ناشکری کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ قال اخرج، اللہ پاک نے فرمایا نکل، مذءوما مدحورا، جنت سے نکل، تیرے اوپر ہمیشہ ذلت برستی رہے گی، تو مذموم ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اور لمن تبعک منہم، اگر انہی میں سے کسی نے تیرے پیچھے چلا، تیری اتباع کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تجھے اور تیری ماننے والے ساروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، چل تو نکل یہاں سے۔ یہ کچھ باتیں شیطان نے کی تھی اللہ پاک کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور یہاں پر اس نے کہا میں چاروں طرفوں سے آؤں گا۔ اس
آیت میں کہا سورہ نساء کی 119 میں کہ میں 4 طریقوں سے ان پر حملہ کروں گا، 4 دعوے اس نے کیے۔ پہلا جو ہے نا جی، گمراہی کی دعوت دینا، اس کی ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ شیطان ہمیں ہر لحاظ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف دعوت بھی دیتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی یہ ہمیں دعوت دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ گمراہی کی لسٹ بڑی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو امنینہ، جھوٹی امیدیں، مفسرین نے اس کے 4 مفہوم بیان کیے ہیں کہ یہ شیطان جھوٹی امیدیں کیسے دلاتا ہے انسان کو۔ پہلے نمبر پر یہ بندے کے دل میں آرزو پیدا کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے کاش یہ جنت اور دوزخ نہ ہوتی، کاش یہ حشر اور نشر نہ ہونا ہوتا، مر کر دوبارہ نہ اٹھنا ہوتا، کاش یہی زندگی ہوتی، بس یہی زندگی گزار کر موج مستی کر کے چلے جاتے۔ اور اس امید کے اوپر رہتے ہوئے سارے کفار نے آخرت کا انکار کر دیا۔ کتنے لوگ اس پوائنٹ پر شیطان کے پیچھے لگے اور انہوں نے آخرت کا سرے سے انکار کر دیا، کوئی آخرت نہیں ہے، مر کر دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا ہے، بس یہی زندگی ہے جو زندگی یہ گزار کر جائے گا، کوئی حشر نشر نہیں ہونا، دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا۔ یہ شیطان نے کہا تو شیطان کے پیچھے کئی لوگ لگ گئے جو کافر ہو گئے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا پہلے پارے کے بالکل دوسری صورت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت سے اپنے ایمان کو ڈولنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارا الحمدللہ یقین ہے۔ تو اس پوائنٹ پر ہم سارے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے جی؟ یقین ہے آخرت پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے نا جی، حشر برپا ہونا ہے، ہمارا یقین ہے اس پر۔ اس پوائنٹ پر اگر ہم سوچیں تو جھوٹی آرزوؤں کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم الحمدللہ شیطان سے بچے ہوئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ سنیے گا، جھوٹی آرزویں دلانے میں توبہ اور استغفار میں دیر کروانا، توبہ اور استغفار معافی مانگنے میں دیر کروانا، تاخیر کروانا، کل توبہ کر لواں گے، پرسوں توبہ کر لواں گے، حالے تے جوانی نوی نوی آ رہی ہے، حالے بھی کوئی عمر ہے کہ ان میں نمازاں پڑھاں، حالے بھی کوئی عمر ہے کہ ان میں اللہ پاک دی بارگاہ جاواں، یہ کیڑی عمر ہے؟ ذرا تھوڑی جوانی گزار لویے تو بس کل پرسوں چوتھ 20 سال تو بعد 25 سال، جب 40 سال تو اوپر جاواں گے بڑھاپا آنا شروع ہو جائے گا، پھر پکی توبہ کر کے نمازاں بھی پڑھا کریں گے، پھر جناب تہجداں بھی پڑھا کریں گے، ہونے کی مسئلہ بنے گے، ہونے کیوں کریے جیسے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کس کس کو یہ خیال آتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں کل کرنے ہیں، پرسوں کرنے ہیں، کاری لواں گے یار، حالے بڑی عمر پئی ہے میرے پیارے بھائی، یہ شیطان ہے جو جس کو ایسا خیال آتا ہے، یہ شیطان ہے جو اس بندے کو نیکی کی طرف، توبہ کی طرف، معافی کی طرف نہیں آنے دے رہا، اور بندہ کہتا ہے کوئی نہیں کر ہی لواں گے، صبر کرو ذرا کر لینے، وہ ایسے کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے، بعد ایسے افراد آئے تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا، چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ، چلتے پھرتے اٹیک، چلتے پھرتے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں، چلتے پھرتے اچھے خاصی طاقت والی جان ہے، بندہ ہو گیا، کہندے یار اے ہن سانو مل کے گیا سی، اے ہن ایتھے ہی پھردا سی، اے ہن تے انج ہویا، اے ہن ہی گل کر رہا سی، ہن میرے نال فون تے گل ہوئی، کی ہو گیا؟ شیطان نے اس بندے کو توبہ سے جھوٹی امیدیں دلا کے روک کے رکھا۔ ہمارے کئی جوان ہیں، کئی جوان ایسے ہیں، کئی بزرگ ایسے ہیں بڑی عمروں والے، یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائیو میں ان کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور جھوٹی آرزوؤں میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ، استغفار، اللہ پاک کے سامنے معافی، گڑ گڑانے سے شیطان روکتا ہے کہ کیا بنا ابھی تو کیوں اس طرف آ رہا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے تیری، بعد میں کر لینا۔ اگر ایسا خیال آتا ہے تو سمجھ جائیے شیطان ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے، شیطان نے ایسے بندے کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں کر لینا، ابھی چھوڑ دے۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوں اگر میں اتنے گل کراں جو کئی بندے کہن کہ سانوں گل کر رہے ہیں، نہیں، میں گل کر رہی ہوں شیطان دی۔ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں نہ پڑھتے، ان کو کہیں یار آؤ نمازیں پڑھو، کہتے یار بس میں نیت پکی کر لی ہے، کل تو شروع کر دینی ہے نمازاں، کل تو شروع، پانچوں نمازیں نہیں پڑھ رہے، کل تو شروع، کل گزر گیا، آؤ یار مسجد میں کوئی بس دو کو کم رہ گئے جی میرے، دو کم کر لوا پھر بس نماز تے میں اور کی ہونا ہے جی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، کسی کو کہہ دیں یار داڑھی شریف رکھ لو، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرہ اقدس سے سونا چہرہ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے، اور اس چہرہ اقدس پر نورانی داڑھی شریف ہے، داڑھی شریف ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اس چہرہ مبارک کو سب سے حسین و جمیل چہرہ قرار دیا ہوا ہے۔ تو اگر داڑھی شریف سے چہرہ بگڑ جاتا ہوتا اور اگر یہ عیب ہوتا، نقص ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ عیب نعوذ باللہ اور یہ نقص کبھی نبی پاک کی ذات میں رکھتا؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ نور عطا فرمایا داڑھی شریف والا، اگر یہ عیب اور نقص یا کوئی بری شے ہوتی تھی کسی نبی پاک کی ذات کے اندر ہوتی؟ جب یہ کہا جائے کہ یار رکھ لو نبی پاک کی سنت سارے انبیاء علیہ السلام اس کو رکھنا واجب ہے، کہتے ہیں یار بس ہن نیت کر لئی ہے، ایک بچے دی بس شادی رہ گئی ہے، بچے دی شادی کروا کے یار رکھ لے، بچے دی شادی کروا کے رکھ لے جی، گھر گیا اپنی بیوی نال گل کی کہ میں نیت کر لئی ہے، بیوی کہندی ہے کہ جان دیو جی کی کرن لگے ہو، پکے پکے پورے مولوی۔ شیطان کہہ رہا ہے میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور یہ توبہ استغفار کرنے میں دیر کریں گے، نیکی کی طرف آنے میں یہ دیر کر دیں گے، میں ان کو ایسے ہی لارے لگاتا رہوں گا، کر لینے بڑی عمر پہ۔ یہ شیطان کہتا ہے بندے کو اور شیطان اس کے پیچھے لگ کر ویسا کر لیتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 119، میرے کہنے پر نہ یقین ہو تو اپنے گھر میں قرآن پاک اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ شیطان کی امیدیں دلاتا بچے میرے پیارے، شیطان کے پیچھے نہ لگے، شیطان سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر تیسرا معنی اس کا یہ ہے، کوئی اگر بندہ نیکی کرنا شروع ہو جائے، نماز پڑھتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کہیں کوئی دعوت و تبلیغ پر ادھر ادھر آتا جاتا ہے، تو کوئی اذان پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی بھی اچھائی والے کام ہے، تو ان کو شیطان ایک دماغ کے اندر خیال ڈالتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کر لیا ہے، تیرے اس کام پر تجھے بڑا ثواب مل جائے گا، بڑے ثواب کی امید اپنے کام کو مد نظر رکھ کر لگا لینا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک امید ہے کہ شاید تیرا عمل بڑا اچھا ہو گیا ہے اور تجھے اس عمل کے بدلے میں بڑا انعام و کرام دیا جائے گا، اور بندہ مزید ادھر ادھر کی سوچوں سے ہٹ کر اپنے عمل پر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ نماز پڑھ لی، تہجد کی، بڑا کم کی، تہجد کی 500 نمازیں پڑھی، بس میری تو بخشش دے پروانے جا رہی ہے۔ دوسرا بندہ کوئی اگر ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اتنا حقیر اس کو سمجھ لیا، اپنے عمل کو اوپر لائے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ بنا سنوار کر کسی بندے کے دماغ میں ڈالنا، یہ شیطان کہتا ہے میری طرف سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کر کے، اچھا عمل کر کے، نیکی کر کے کبھی بھی اس نیکی پر مان نہیں کرنا چاہیے، نیکی کرنے کے باوجود ڈریں، توبہ کریں، استغفار کریں ہم سارے، مولا مجھ سے جیسا ہو سکتا تھا میں نے کیا، تو اپنا فضل فرمانا، کرم فرمانا اور میرا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، میں اس سارے کے باوجود پھر بھی تیرے فضل اور تیری کرم کا متلاشی ہوں، تیرے فضل پر مجھے امید ہے، مجھے اپنے عمل پر کوئی مان نہیں ہے۔ یہ اصل عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، نہ کہ اپنے اعمال کے اوپر بندہ نظر رکھ کے اپنے آپ کو نیک سمجھے اور دوسروں کو نیچے سمجھے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، ایک بندہ بڑا صالح تھا، دوسرا گناہ گار تھا، دونوں دوست تھے، بڑے پکے یار ہیں۔ وہ صالح نیک آدمی جب بھی گناہ گار کو ملتا تو کہتا کہ تیری تو بخشش ہوئی نہیں، تو پھنسے ہی پھنسے، تو تے بس گیا، طرح طرح کے جملے بولتا رہتا۔ وہ آگے سے کہتا تھا یار بندہ گناہ گار ہی ہوں میں، بس دعا کیا تو اللہ پاک مجھے بخش۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا نیک آدمی کہ تو جس طرح سے کام کر رہے نا تیری بخشش ہونی کوئی نہیں، تو بخشا ہی نہیں جانا۔ دونوں فوت ہو گئے اپنے اپنے وقت پر۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس نیک بندے کو بلایا، فرمایا مجھے بتا، تو اچھا کام کر رہا تھا، بہت اچھا کر رہا تھا، نیکیاں کر رہا تھا، لیکن تو نے یہ کیوں کہا اس بندے کو کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ اگر میں اللہ رب العالمین اس کو بخشنا چاہوں تو مجھے بخشنے سے روک سکتا ہے؟ تیری یہ پاور اور طاقت ہے کہ مجھے روک دے کہ میں اس کو نہ بخشوں؟ اس نے کہا نہیں مولا، میری طاقت تو سبحان اللہ۔ کہا پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ تیری بخشش کوئی نہیں ہونی؟ اس کو تو نے اتنا بڑا کیوں درجے کا جا کے ڈرایا اور دمکایا؟ پیارے پیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی اتنا جملہ بولنے کی وجہ سے، جس کو اپنی نیکیوں پر مان تھا، وہ اتنا جملہ بولنے کی وجہ سے پھنس گیا اور دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے کرم سے کے معافی عطا فرما دی۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نیکیوں پر مان نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیاں کرنی بھی نہیں، نیکیاں کرنی ہیں لیکن نیکیوں پر مان نہیں کرنا۔ نیکیاں کرنے کے بعد، اچھے کام کرنے کے بعد، سخاوت کرنے کے بعد، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد، کسی کے گھر کا کچن چلانے کے بعد امید اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھنی، مولا تیرے فضل کا متلاشی ہوں، تیری توفیق سے ہوا ہے، تو کرم فرما کے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ چوتھے نمبر پر یہ وہ تھا کہ جو شیطان بندے کو عمل پر بڑے ثواب کا ایک لالچ دے کر کہتا ہے کہ ثواب کے بدلے میں تو اس عمل کے بدلے میں یہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آرزوؤں کو مزین کر دینا، یہ بڑی ایک عام پائی جانے والی بات ہے۔ یہ شیطان نے کہا میں ان کے سامنے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا سبز باغ دکھانا، پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں سبز باغ دکھانا، کہتے ہیں بس اے بندہ خیال بنائی جا رہی ہے، اے مکان بن گیا ہے، اور اے مکان آرزویں لگ گئی، میں ایسے آگے بڑھوں، یہ 2 مرلے کا ہے، 3 مرلے کا لوں، 4 مرلے کا لوں، یہ آرزو بنائی جا رہا ہے۔ پھر گاڑی موٹر سائیکل آ گیا، اب گاڑی آئے، گاڑی سے بڑی گاڑی آئے، اس گاڑی سے اور بڑی گاڑی ہے، 1 فیکٹری، 2 فیکٹریاں، 4 فیکٹریاں، یہ آرزویں لگائے جا رہا ہے بندہ، اور کام جو ہے وہ انہی کو بڑھانے کے لیے کیے جا رہا ہے۔ اس ساری چیزوں کے اندر اللہ پاک کی رضا اس کے سامنے کوئی نہیں، بس بڑھنے آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، چاہے اس کی ہزاروں فیکٹریاں لگ جائیں۔ شیطان کہتا ہے یہ آرزویں میں ان کو لگا کر تیری بارگاہ سے ان کو دور رکھوں گا۔ میں نے پہلے بھی بات کی، یہی چیز آج کل کئیوں کے اندر اگر آتی ہے تو وہ ذرا غور کریں، یہ بھی آرزو ہوتی ہے ایک، میں نیک بنوں گا، نیک بنوں گا، لیکن کب؟ یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، بس پھر میں عبادت بھی شروع کروں گا، توبہ بھی کر لوں گا، داڑھی شریف بھی رکھ لوں گا، برائیوں سے باز آ جاؤں گا، یہ جو فراڈ فروڈ کیے ہوئے ہیں یہ بھی سارے چھوڑ دوں گا، الٹا میں یہ رقمیں جن سے لی ہیں ان کو واپس بھی دے دوں گا، بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا یہ کر لوں۔ یہ جھوٹی امیدیں میرے پیارے بھائیو شیطان دلوا رہا ہے۔ آگے سنیے، تیسرے نمبر پر جو اس نے وعدہ کیا وہ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو مجبور کروں گا، یہ جانوروں کو ہی حلال کو حرام ٹھہرا لیں گے اور حرام کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے، انہوں نے کئی جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لیا جو کہ ان کے لیے حلال تھے، اور کئی وہ جانور جو ان کے لیے حرام کیے گئے تھے ان کو انہوں نے اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا۔ اس پر ایک علیحدہ سے جو موضوع ہے انشاءاللہ میں کسی جمعے میں وہ عرض کروں گا۔ یہ بڑے کافر ہیں، اور آج کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک نے حرام نہیں کیا ایویں ہی اپنی طرف سے فتویٰ لگا کر اس کو حرام بنا دیں گے، اور جو اللہ پاک نے حرام کیا ہوا ہے اس کو اپنی طرف سے فتوے لگا کر حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچیں، جو اللہ پاک کی طرف سے حرام ہے اس کو حرام جانیں، جو اللہ پاک کی طرف سے حلال ہے اس کو حلال جانیں، یہ پورا ہمارے لیے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ 5ویں نمبر پر شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سے کہوں گا تو یہ اپنی اپنی خلق بدل ڈالیں گے، اپنی شکلیں بدلیں گے یہ لوگ۔ یہ دیکھ لیجئے، میں بار بار دکھا رہا ہوں آپ کو، سورہ النساء آیت نمبر 119، 5واں پارہ، شیطان نے کہا میں ان سے کہوں گا تو نے جیسی ان کی شکل بنائی ہوگی یہ ویسی شکل نہیں رکھیں گے، میں ان کو کہوں گا تو یہ اس شکلوں سے اپنی شکلوں کو بدلیں گے، فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اسی کے اندر 2-3 پوائنٹ سن لیجئے۔ وہ عورتیں جو اپنے بال اپنی ظاہری ساخت مردوں جیسی بنا لیتی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ پاک نے عورت بنایا، انہوں نے مردوں والے کپڑے پہننا شروع کر دیے، بال مردوں جیسے رکھ لیے، اور چال ڈال جوتے شوتے فل بٹا فل مردوں جیسی بن گئی۔ انہوں نے کہا جی ہم تو مردی ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایسی عورتوں پر لعنت ڈالی گئی ہوئی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس دوسرا، مرد حضرات ہیں، مرد
اللہ پاک نے نر بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جناب بال رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے پیچھے سے پونیاں لگا رہے ہیں، کوئی جوڑے بنا رہے ہیں، کوئی اپنے کانوں کے اندر بالیاں ڈال رہے ہیں، کئی سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں، کئی اپنے ظاہری جسم کے اوپر میک اپ کروا کے عورتوں جیسے بننے کی چال ڈال لباس سارے ویسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے میں بندے سے ایسا کرواؤں گا، بندہ کرتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اور پیارے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہوئی ہے جو اپنی تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو، یہ داڑھی شریف مردوں کا زیور ہے، یہ عورتوں کو نہیں آتی ہے۔ یہ داڑھی مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، اور یہ آتی بھی تب ہے جب اللہ پاک چاہتا ہے۔ کبھی کسی بچے کو پیدائشی طور پر 1-2 سال کی عمر میں داڑھی شریف کوئی نہیں آتی۔ یہ اور کئی تو وہ ہیں جو مونچھوں کو بھی اوپر سے ختم، داڑھی شریف بھی ختم، دونوں چیزیں ختم کر کے اپنے آپ کو جناب عورتوں کی مشابہت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بچے ہیں اس چیز سے۔ میں نے آپ کو اپنی بات نہیں سنائی ہے، میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ مولوی نے یہ بات کیوں کی ہے، کیوں جی کہ شاید یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک یہ فرما رہا ہے، شیطان نے کہا تھا میں ان کی اصل صورت کو تبدیل کرواؤں گا۔ تو عورتیں اگر بدل رہی ہیں تو وہ بھی شیطان کے پیچھے، اور مرد اگر بدلتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، جیسے میں نے بالوں کا بڑے بڑے کپڑے شپڑے سارا، یہ بھی شیطان کے پیچھے۔ اور شیطان پھر کہتا ہے کہ میں ان کو اس پوائنٹ پر لے جا کر جب یہ تغیر خلق کریں گے تو ان کو اتنا مگن کر دوں گا کہ اے مولا کریم یہ تیری بات نہیں مانیں گے، یہ میری بات مانیں گے۔ اور اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا، میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں 4 طرف سے آؤں گا، 4 طرف سے، سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ 4 طرفوں کا نام لیا سورہ الاعراف کے اندر۔ اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا، یہ ہے سورہ الفرقان 19واں پارہ، آیت کا نمبر ہے پورا 70۔ اللہ پاک نے فرمایا جس جس بندے نے تیرا پیچھا کیا ہوگا، تو میرے کسی اگر بندے کو گمراہ کر لے گا اور وہ اس نے کچھ تیری مان لی ہوگی، تو سن میں اپنے اس بندے کے لیے ہمیشہ مغفرت کے دروازے کھلے رکھوں گا، میں اس کے لیے مغفرت کا بخشش کا دروازہ بند نہیں کروں گا، میں ہمیشہ دروازے کھلے رکھوں گا، کسی بھی وقت الا من تابا، کسی بھی وقت وہ ایک بار مجھے پکار دے، یا ربی اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں واپس آ رہا ہوں، وآمن وعمل عملا صالحا، سچی توبہ کر کے ایمان پر پکا ہو جائے پھر نیک عمل شروع کر دے، تو سن اے شیطان ذلیل مردود، جس بندے نے ایک بار مجھ سے توبہ کر لی پکی، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اس وقت سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، غلطیاں کی ہوں گی، میری نافرمانیاں کی ہوں گی، میں سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا، گناہ رہنے ہی نہیں دوں گا، ساری کی ساری نیکیاں بنا دوں گا۔ مرے گا تو، روئے گا تو، سڑے گا تو، تجھے میں نے ذلیل کر دینا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ میں نے 10 سال محنت کی، 15 سال محنت کی، 20 سال محنت کی، آج اس بندے نے ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکالا اور کہا مولا مجھے معافی دے دے، میں غلط راستے پر چلا گیا تھا، اس کے تو پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور معافی نہیں، یبدلو، بدلا یبدلو تبدیل، فرمایا اگر پہلے لاکھوں گناہ ہوں گے تو میں فرشتوں کو کہوں گا ان ساروں پر لکھ دو یہ ساری اس کی نیکی ہے، مجھے میرا کیا جاتا ہے، میں ایسے کر کے سارے گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل کروا دوں گا۔ اور سن وکان اللہ غفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے عمل چنگے کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، فرمایا اگر میں اللہ اس کو پناہ نہیں دوں گا تو اس کو پناہ کہاں ملے گی، میں نے بنایا بندے کو، اگر میں اس کو پناہ نہیں دوں گا تو اس کو پناہ کہاں ملنی ہے۔ فرمایا ایک بار بندہ صرف آ جائے اور کہے مولا معافی دے، غلط ہتھے چڑھ گیا تھا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، معافی دے دے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیو، شیطان کہتا ہے میں ان کو ادھر لے جاؤں گا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے اس کے پیچھے مت جا، ادھر آ جا، جب بھی آئے گا میری طرف سے تیرے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو 4 پوائنٹ میں نے ذکر کیے ہیں ان کو مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ اس آیت کا مطالعہ کیجئے، سورہ النساء آیت نمبر 119
شیطان چار طریقے سے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت میں آئیں، اللہ پاک کی رحمت میں آئیں، انشاءاللہ دنیا جہاں کی رحمتیں، آخرت کی رحمتیں اللہ پاک ہمارے لیے لکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔